ان کے گود میں ایک جج بیٹھا ہے جس کے خلاف اربوں روپے کے سنگین کرپشن کے الزامات ہیں. ان کا کیا کیا انہوں نے کتنے ججوں کو کرپشن کے اوپر گھر بھجوایا؟ جناب اسپیکر، پہلے اپنے گلے میں جھانکنا ہوگا، اپنا احتساب کرنا ہوگا، پھر آپ کسی اور سے پوچھیں. ایک لاٹ اور ہم اس 3 ممبر بینچ کو نہیں مانتے، ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں. اور اس کے لیے اگر جناب اسپیکر مجھے وہ اگر گھر بھجواتے ہیں تو خدا کی قسم 1000 بار جانے کو تیار ہوں، مگر میں ان کا مان نہیں توڑوں گا. آئین کو بنانا، آئین میں ترمیم کرنا یہ پارلیمان کا اختیار ہے. عدلیہ کو آئین ری رائٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. پارلیمان کی عزت توقیر اور اس کے احترام، اس کے آئینی اختیار کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی. شعیب صاحب، یہ جو کمیٹیز بیٹھی ہیں اب سیاسی طور پر، اب اس کی طرف تو روشنی ڈالیے، اس کو اب کرنا کیا چاہیے؟ آئیڈیلی ایک وے فارورڈ اب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے ریئلائز کریں کہ یہ ایک پولیٹیکلی یہ جو آپ نے خرابی پیدا کر دی ہے سیاسی جماعتوں نے، لوگ تنگ آ گئے ہیں. لوگ غربت کی وجہ سے، عام آدمی اپنے ماحول اور حالات کی وجہ سے اور ان کی کھینچا تانی کی وجہ سے جتنے وہ تنگ آ گئے ہیں وہ ذہنی مریض بن گئے. اور معاشی تباہی آلریڈی آپ نے اپنے انٹرو میں جو کچھ بتایا ہے، میرا خیال ہے اس رپورٹ کو کم سے کم پارلیمان میں ہر ممبر کو زبردستی پڑھوانی چاہیے. پارلیمان میں نہیں، سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، سب کو ایک رپورٹ کی کاپی دیں اور انڈر لائن کر کے دیں یہ لائنیں آپ پڑھ لیں، بڑی مہربانی ہے. ساری رپورٹ پڑھنی چاہیے. نہیں، نہ پڑھیں، صرف چند لائنیں پڑھ لیں، سمجھ آ جائے گا انہیں پاکستان کے ساتھ ہو کیا گیا. اب اس کے بعد اب بھی اگر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے تو پبلک ایٹ لارج ان سارے سیاستدانوں سے تنگ آ کر پھر کدھر رخ کریں گے؟ پھر پنڈی کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے، پھر وہ خود ہر چیز کو اپنے اب ہاتھ میں لیں گے. جو حالات خرابی ہے نا، اب آپ کا یہ جو لا اینڈ آرڈر خرابیاں ہیں پچھلے 1 سال میں کیوں بڑھی ہیں؟ یہ رپورٹ اسٹریٹ کرائم جو پاکستان میں بڑھا ہے اس کی بنیاد غربت ہے اور بے روزگاری ہے، جو یہ رپورٹ بتا رہی ہے. اب بھی اگر یہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، یہ آپس میں ایک بات پہ صرف یہ نیت کر لیں ہم نے اس میں سے نکلنا ہے. اچھا مجھے بتائیں، 5 مہینے ہیں نا، 2.5 مہینے میں کیڑی قیامت آ جائے گی کہ اگر 1 مہینہ آپ اپنا یا 1.5 مہینہ کم کر لیں گے، یا وہ 2 مہینے آگے چلے جائیں گے یا 2 مہینے پیچھے آ جائیں گے، کیڑی قیامت آ جائے گی؟ اس میں کون سا ایسا کوئی سائنس انوالو ہے، کوئی سائنس راکٹ ہے، ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ کو کنسنسس نہیں ہو سکتا؟ بجٹ ان کو چلے جانا چاہیے، پی ڈی ایم کو بجٹ کے بعد ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور وہ پاکستان کو انتخابات کی طرف لے کر جائے تاکہ آئی ایم ایف والا ایشو سارٹ آؤٹ کرے. مسئلہ صرف یہ ہے ندیم صاحب، آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، ان کی پہلے نیت ٹھیک ہو کہ واقعی لوگ ہمیں جو گالیاں دے رہے ہیں یا لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو، لوگوں کی بد اعتمادی کیوں ہے؟ یہ ساری عمران خان کی پاپولرٹی نہیں ہے جو اس رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے، یہ ان کی گورننس کے اوپر سوالیہ نشان ہے جو انہوں نے وعدہ کر کے آئے تھے. جب بھی کرائسس ہوتا ہے آپ بیلٹ ٹائٹننگ کرتے ہیں تو بحرانی کیفیت ہوتی ہے. عمران خان کو 2018 میں یہ فیس کرنا پڑا تھا، ان کو 2022 میں اپنے شوق سے انہوں نے اپنے گلے میں یہ ہار پہنایا، کسی نے ان کو دعوت نہیں دی. بالکل ایسے ہی. عابد شیر علی صاحب، آپ کیا سوچتے ہیں، کیا 30 جون کے بعد بجٹ پیش کریں، آئی ایم ایف آن بورڈ آ جائے، کیا اس کے بعد یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر اتفاق رائے آپ کو، کیونکہ اب کمیٹیز بن گئی ہیں تو یقیناً اتفاق رائے بھی آپ کو کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کو چلے جانا چاہیے، پھر لوگوں کے ووٹ پہ چھوڑیں، آپ کو لوگ عابد شیر علی کو چن لیں تو دوبارہ آ جائیں. میں ایک شعیب صاحب کی یاد دہانی بڑی ضروری ہے. یہ گفتگو فرماتے ہیں صاحب ہمارے بیٹھ کے اچھے آدمی ہیں، ان سے پوچھے کہ عمران خان کو کس نے کہا تھا اسمبلی توڑے؟ اس نے کہا جی میں نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ توڑے. اس کا مطلب بوجھ کے ایک کیوس کریٹ کیا گیا اپنے فائدے کے لیے، ملک کو کھڈے میں پھینکا گیا اپنے فائدے کے لیے. اس کے بینیفیشری کون لوگ ہیں؟ ملک صاحب یہ بڑی ضروری بات ہے، آپ جو باتیں فرما رہے ہیں وہ اپنی بجا بالکل درست ہیں. یہ شعیب صاحب یہ بھی آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن جو ایک بندہ کنفیس کر رہا ہے کہ میں نے پاکستان میں بربادی، پاکستان میں تباہی پیدا کی اور مزید برباد کرنے کے لیے میں نے سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، میں نے تو نہیں کل تقریر کی، آپ نے عمران نیازی کی اگر تقریر سنی، اس میں اس نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ یہ کام کیا. اس سے پہلے وہ جنرل فیض حمید کے ذریعے ساری میچ فکسنگ کرتا رہا، یہ بھی اس نے اعتراف کیا.
اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ سینٹ کے ووٹوں کا جو اس نے مینج کیا وہ جنرل فیض حمید کی ڈیوٹی لگاتا تھا. وہ جنرل فیض حمید کی ڈیوٹی لگاتا تھا کہ پارلیمان کو کیسے چلانا ہے. پہلے شعیب صاحب اپنے آئینے میں مہربانی کر کے تصویر کو دیکھیں, شکل دیکھیں آپ اپنے آپ کی کہ آپ نے پاکستان کا کیا حشر کر دیا, پاکستان کو کس نہج پہ آپ نے آج لا کے کھڑا کر دیا, اور آج آپ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ یہ نہ ہوا تو یہ نہ ہوا تو ایسا نہیں ہوا تو ایسا ہوا. کیا عابد شیر علی یا ندیم ملک صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا جی کہ عمران خان, آپ نے پھر میرا سوال ہے آپ سے شعیب صاحب, آپ نے سندھ اسمبلی سے اپنے ایم پی ایس کو کیوں نہیں ریزائن دلایا؟ آپ نے پھر بلوچستان کی اسمبلی سے اپنے ایم پی ایس کو کیوں نہیں ریزائن کرایا؟ آپ نے آزاد کشمیر کے لوگوں کی اسمبلی پھر اس وقت کیوں نہیں توڑی؟ آپ اب پھر پارلیمنٹ کو آپ جواب دیں کہ آپ نے قومی اسمبلی میں بھیک مانگ کے پھر آپ کس نوعیت سے آپ واپس آنا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لیں. شعیب صاحب مشورے دینا